طریقہ بہت چھوٹا سا ہے. سے آپ ایزیوم کریں کہ ہم نے کسی شادی میں جانا ہے اور یہ بچے کو نا اب کپڑے پہنانے کا وقت آ گیا، تو اس کے پاس بہت سارے کپڑے ہیں جس میں سے اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اس کی جو الماری ہے اس میں یہ کپڑے جو ہے نا کوٹ ہینگرز پہ یہ ٹنگے ہوئے، کپڑے 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 ٹنگے ہوئے. اب ہم جو ہیں ہم دو انتہاؤں میں رہتے ہیں نا. ایک انتہا ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم بچے کو کہتے ہیں کہ جاؤ جو دل کر رہا ہے نا پہن لو، جاؤ جو دل کر رہا ہے پہن لو. یہ ایک انتہا ہے، ایک ایکسٹریم ہے. اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ نہیں تم وہی پہنو گے جو میں کہوں گا، تم وہی پہنو گے جو تمہیں میں کہوں گی، تم نے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پہنا. جو بیلنس ہے نا جس سے بچوں میں ڈیسیجن میکنگ آتی ہے وہ یہ سینٹر میں ہوتی ہے. اور وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ الماری میں ٹنگے 20 کپڑوں میں سے 5 یا میکسیمم 7 ورنہ 5 کی سلیکشن ایسے بیڈ پہ پھینک دیں اور بچے کو کہیں کہ ان 5 میں سے تمہیں جو بھی پسند ہے نا تم وہ پہنو. ایک اور مثال، آپ شاپ میں گئے، بچے نے اصرار کیا کہ مجھے چاکلیٹ یا ٹافی چاہیے. آپ اس کے سامنے پورا ریک دیکھ کے یہ نہ کہیں جو لینا ہے لے لو. آپ اس میں سے 5 لسٹ کریں، اس کو بچے کو کہیں کہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے 1 2 3 4 اور 5، اس 5 میں سے یہ اچھی ہیں، جو لینی ہے لے لو، میں آ رہی ہوں وہاں سے دوسری چیزیں لے کے. آپ نہ تو یہ کریں کہ بچے کو کہیں چلو میں ادھر سے آتی ہوں تمہیں اس میں سے جو اٹھانا ہے اٹھا لو، نہ آپ یہ کہیں سنیے اس کو یہ والی دے دیں. یہ دونوں غلط. آپ 5 کی شارٹ لسٹ کریں اور پھر اس کو ٹائم دیں کہ وہ اس میں سے ڈیسیجن میکنگ کرے. اور جب وہ ان کپڑوں میں یا کھانے کی چیزوں میں یا جوتوں میں یا دکان پہ ڈیسیجن میکنگ کر لے نا آپ کی 5 چیزوں میں سے، تو پھر اس میں سے کیڑا نہ نکالیں. پھر نہ کہیں نہیں تم یہ نہ پہنو آج یہ پہن لو، پھر نہ کہیں. 5 میں انڈیپینڈنس ہونی چاہیے. تو اس کو بولتے ہیں ان کی زبان میں لمیٹڈ چوائس. لمیٹڈ چوائس، محدود پیمانے پر فیصلہ کرنے کا اختیار. دیکھیے یہ چوائس بھی نہیں ہے کہ کھول دی الماری اور کہا جو پہننا پہن لو. بچہ کنفیوز ہو جائے گا، اس کا ذہن ابھی چھوٹا ہے، پختہ نہیں ہے، کنفیوز ہو جائے گا. اور لمٹ بھی نہ کر دیں کہ جو آپ نے نکال کے دیا بس وہی پہننا. چوائس ہو لیکن کیا ہو؟ لمیٹڈ. چوائس ہو مگر لمیٹڈ. اس سے بچوں کے اندر ڈیسیژن میکنگ آتی ہے. بس پھر 2 چیزیں ہی ذہن میں رکھنے کی ہیں جب آپ لمیٹڈ چوائس دیتے ہیں کہ ایک تو آپ نے ٹائم دینا ہے، 10-15 منٹ بچے کو چاہیے لمیٹڈ چوائس میں سے بھی چوز کرنے کے لیے. پھر جلدی نہ کریں، پھر سکون سے رہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز ہے کہ آپ ایکسپٹ کریں جو بھی پھر اس کی چوائس ہے. بعد میں آپ کو نہ خیال آئے کہ ارے یار اس کو تو مجھے وہ والا پہنانا چاہیے تھا، تو اس میں بیچارے نے 10 منٹ لگا کے اس میں سے کوئی چوز کیا اور آپ نے کہا نہیں وہ والا پہنو. ایسے نہیں کریں، یہ ظلم ہے. اس سے آپ بچے کی ڈیسیجن میکنگ چھین لیں گے. پھر وہ اپنے آفس میں بھی، ہم نے تو یہاں تک دیکھا آفس کے اندر اچھا خاصا آدمی ہے اور اس کو فیصلہ کرنا ہے تو وہ کہہ رہا ہے اچھا میں گھر جا کے ذرا مشورہ کر کے نا تو آپ کو کل بتاؤں گا. اچھا خاصا پڑھا لکھا، A گریڈ، MBA کیا، انجینئرنگ کی ہوئی، اور وہ جو ہی ایک اچھی کمپنی میں بولتے ہیں نا میں آپ کو کل مشورہ کر کے شام کو کل فون کروں گا سر میں آپ کو بتاؤں گا، اسی وقت وہ اس آرگنائزیشن کی لیڈر میں نا اپنی تمام تر کامیابیوں کے باوجود پھف سے نیچے گر پڑ گیا، کیونکہ اس کو بچپن سے اس کا عادی کیا ہوتا ہے، اپنے ڈیسیجنز کا عادی کیا ہوتا ہے.
یہ ذہنی طور پہ اپہج کرنے کے مترادف وہ ہم لوگ کرتے ہیں بچوں کو اپنے فیصلے تھوپ کے. دوسری جو ہے وہ ہے ریلیٹڈ ٹو ورک. اور ریلیٹڈ ٹو ورک میں دو باتیں. جب بھی آپ بچے کو خود سے کام کرنے کو کہیں گے اس کو ایکسٹرا ٹائم چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچہ جوتا خود پہنے، یہ ورک وہ خود کرے، تو جب ہم جوتا پہنتے ہیں تو ہمیں لگتے ہیں 30 سیکنڈز، لیکن جب وہی کام بچہ کرے گا نا تو اس کو 3 منٹس لگیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ بچہ یہ سویٹر خود پہنے، تو جب ہم پہنتے ہیں تو ہمیں لگتے ہیں 15 سیکنڈز، لیکن جب بچہ اس کو اوپر نیچے کر کے چڑھانے کی کوشش کرے گا نا تو اس کو 5 منٹس لگیں گے. پھر ہم اس کو برداشت کریں. ہم چاہتے ہیں کہ بچے کو چابی لگا کے کوئی چیز کھولنی آئے. جب ہم چابی لگا کے گاڑی یا گھر کو کھولتے ہیں تو ہمیں لگتے ہیں 10 سیکنڈز، لیکن جب بچہ یہی کام کرے گا نا چابی لگانے کا تو اس کو 45 سیکنڈز لگیں گے. وہ ہم ایکسٹرا ٹائم برداشت کریں، وہ پھر ہمارے اندر برداشت ہونی چاہیے، اتنا پیشنس ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں بھی ہم اس بچے کے کام نہ کر رہے ہوں تو آج صبر کریں، آج صبر کریں. بس بدقسمتی یہی ہے کہ ہم کبھی بھی فیوچر کو دیکھ کے نا آج کا کام نہیں کر رہے ہوتے. ہمارے سامنے فیوچر نہیں ہوتا. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی شخصیت میں کیا نقص آ جائے گا اگر آج ہم نے یہ کیا. تو وہ اتنی دور ہماری سوچ نہیں ہوتی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑھاپے میں یہ کام کرے اور ہم آرام کریں تو آج پھر اس کے سامنے آپ صبر کریں. ایک ورک ایکسٹرا ٹائم. اور دوسرا ہے ایکسپٹ مسٹیکس. بہت بڑا ہمارا پرابلم. جب بچہ یا کوئی بھی فرد جو پہلی دفعہ یہ کام کر رہا ہے جب اس کام کو کرے گا تو اس میں مسٹیکس ہوں گے. اگر آپ اس کو انڈیپینڈنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی غلطیوں کو قبول کریں. ایکسپٹ دا مسٹیکس. ڈونٹ ٹرائی ٹو لک فار اسمال faults or mistakes. Don't look at that person's work critically. There is no need to look at that work critically. That child is doing this work for the first time. Just appreciate the work. Don't try to find fault. کیونکہ جو آپ کا لیول ہے اگر آپ نے وہ ورک ایکسپیکٹ کیا نا، آپ نے اس کی توقع کی، تو اگلی دفعہ بچہ پھر خود کام نہیں کرے گا. اس کے دل میں یہ بات آ جائے گی کہ میں ان کی توقعات پہ پورا نہیں اتر سکتا. پچھلی دفعہ کا ایکسپیرینس یہ ظاہر کرتا ہے. بہتر یہی ہے کہ میں اب اگلی دفعہ اس دفعہ یہ کام شروع کرنے سے پہلے ہی ان کی مدد لے لوں. And that once again, that power thing that someone has depended on us makes us happy. We enjoy that power. That is our cultural problem. This whole culture is not independent. Everyone is depending on somebody else and everyone is performing below level. اور یہ آج کا پرابلم نہیں ہے، یہ ہمارا 150 سال کا پرابلم ہے. تبھی اقبال جو ہے نا وہ خودی کا رونا روکتا ہوا نا بنسری بجاتا ہوا مر گئے اور آج تک ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کہہ رہا تھا. خودی ٹوٹل یہ ہے کہ آپ کے پاس خود مختاری ہو. آپ کو جو کام ملے آپ سوچیں کہ ہاں یہ میں کر سکتا ہوں. آپ کے سامنے جو بھی فیصلہ کرنے کی سچویشن آئے آپ کہیں میرا فیصلہ ٹھیک ہوگا، مجھے ڈرنا نہیں ہے. یہ پازیٹیو تھنکنگ ہو اپنے بارے میں، اپنے بارے میں یہ نیک گمان ہو کہ میرا فیصلہ بھی ٹھیک ہوگا اور جب میں کام کروں گا یا کروں گی تو وہ میرا کام بھی ٹھیک ہوگا انشاءاللہ، اور بس وہ اس میں لگ جائے. تو یہ دونوں چیزیں آپ کو بچپن میں پیدا کرنی ہیں. ڈیسیجن میکنگ میں آپ کو لمیٹڈ چوائس دینی ہے، اور ورک جب بچہ کرے گا
तो उसको एक्स्ट्रा टाइम देना है, एक्स्ट्रा टाइम का अंदाजा आपने अपने हिसाब से नहीं करना, ये हम गलती करते हैं। तो आपका लाशऊर आपको कहता है ये काम तो 10 मिनट में हो जाना चाहिए। किसके 10 मिनट में? बच्चों के 10 मिनट में या आपके 10 मिनट में? हमारे 10 मिनट। और दूसरा ये कि जब वो बच्चा काम करेगा तो उससे कटिंग भी ठीक नहीं होगी, उसके सेंटेंसेस में भी गलती होगी, वो ठीक से लिखेगा भी नहीं। फिर आप उसको एक्सेप्ट करें, आप कहें ठीक है तुमने किया, अच्छा काम किया। असल बात यह है कि तुमने ये खुद किया है, क्योंकि तुमने ये खुद किया है तुमने ठीक किया है, बहुत अच्छा किया है, आगे भी ऐसे ही करना। तो इससे बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है, इंडिपेंडेंस आती है, ये कैरेक्टर बिल्ड होता है और वो जन्म देता है कॉन्फिडेंस। ठीक है, थैंक यू।